انسان کی اچھی موت کی 7 نشانیاں۔ جو کوئی بھی ان 7 نشانیوں کی وجہ سے مرے، سمجھ جاؤ وہ اچھا انسان تھا۔ وہ 7 نشانیاں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اسی مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ امت مسلمہ کی اچھی موت کی 7 نشانیاں۔ جو کوئی بھی ان 7 نشانیوں کی وجہ سے مرے، سمجھ جاؤ وہ اچھا انسان تھا۔ وہ 7 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، مرتے وقت شہادت یعنی ایمان کی گواہی دینا، یہ ہے۔ نمبر 2، طاعون سے مرنا۔ نمبر 3، جمعہ کو مرنا، دن ہو یا رات ہو۔ نمبر 4، ماتھے پر پسینہ بھر کر مرنا۔ نمبر 5، حمل یا ولادت میں مر جانا۔ نمبر 6، اپنے مال و جان یا مذہب کا دفاع کرتے ہوئے شہید کے طور پر مرنا۔ نمبر 7، تپدق، ڈوبنے اور یا جلنے کی وجہ سے موت۔ نیک عمل کرتے ہوئے مرنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع کے وقت انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنی ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز کو ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ فرمایا 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا،
اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقلمند انسان مجھے نزاع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقلمند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام اور محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تا پاؤں گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔